میرا ہاتھ چھوڑے، وہ غصے سے چلائی تو بابر اور سختی سے اس کا ہاتھ مروڑ کر کمر سے لگا گیا۔ پہلے مجھ سے معافی مانگو پیاری بیگم، وہ اکڑ کر بولا تھا۔ اسے سامنے کھڑی اپنی نئی نویلی دلہن میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے تو یہ شادی صرف اپنے بدلے اور مقصد کے لیے کی تھی، پر پھر دل بار بار اس کے حسن پر بے ایمان ہو رہا تھا۔ میں تم جیسے گھٹیا شخص سے معافی نہیں مانگوں گی، وہ روتے ہوئے چیخی تو بابر مسکرانے لگا اور اگلے ہی لمحے اسے کھینچتا ہوا گھر کے پچھلے لان میں لے گیا اور اسے لان کے بیچوں بیچ کھڑا کر دیا۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ رات تو اندھیری تھی، لیکن آسمان پر چھائے کالے بادل اور کڑکتی بجلی وقتاً فوقتاً دن جیسا سما پیدا کر رہے تھے۔ لیکن بادل اور بجلی کڑکنے کی زوردار آواز ماحول کو حد سے زیادہ خوفزدہ بنا رہی تھی۔ یہ سب کچھ کسی مرد کے لیے ڈر کا سبب نہ ہو، لیکن ایک صنف نازک کے لیے یہ ایک بھیانک منظر تھا۔ اور اس وقت دلہن آپے کا روپ لیے کھڑی وہ لڑکی بھی سہمی ہوئی تھی۔ اسے بابر کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے، وہ جو اب تک بہادر بننے کا ناٹک کر رہی تھی۔ بابر کے جارحانہ اطوار اسے کپ کپانے پر مجبور کر گئے تھے۔ یہ کیا حرکت ہے بابر؟ مجھے یہاں اس وقت کیوں لے کر آئے ہو؟ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو بھی ٹھوٹر سے گئے تھے۔ بولتے ہوئے آواز میں لرزش اتر آئی تھی۔ اس کے بولنے پر بابر نے ایک نظر اسے دیکھا، جس کے ساتھ ہی بابر کی سوچوں میں وہ لمحہ تازہ ہوا جب اسی جگہ پر اس لڑکی نے اسے تھپڑ مارا تھا۔ یہ سوچتے ہی اس کے چہرے پر طیش ابھرا اور اس نے اپنی پوری طاقت سے سامنے موجود اپنی کچھ وقت پہلے بنی بیوی کے چہرے پر تھپڑ دے مارا۔ اس تھپڑ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ وہ لڑکی درد سے کراہتے اور چیختے ہوئے نیچے گھاس پر جا گری تھی۔ اس لیے لے کر آیا تھا میں تمہیں یہاں، تاکہ میں تمہارے خود پر کھائے تھپڑ کا بھرپور بدلہ لے سکوں۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ میں بھول گیا ہوں؟ بابر اس کے پاس پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے غصیلی آواز میں گرایا۔ اس لڑکی کی آنکھیں صدمے کے زیر اثر تھیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بابر اتنا برا نکلے گا۔ اس نے کیا کیا خواب نہیں سجائے تھے اپنی نئی زندگی کو لے کر۔ ان خوابوں کو اس کی آنکھوں میں سجانے میں خود بابر بھی تو پیش رہا تھا، لیکن وہ سب دھوکہ نکلا تھا اور وہ قسمت کی اس ستم ظریفی پر ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اب گال پر بابر کے زوردار تھپڑ کے درد سے زیادہ اس کا بدلتا رویہ دل و دماغ میں تکلیف کا باعث بنتے جا رہے تھے۔ وہ لڑکی کوئی جوابی کارروائی کرنے کے بجائے بس نیچے چہرہ جھکائے زاروں قطار رونے میں مصروف تھی۔ بابر لب بھینچے اس کے پاس سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اٹھو اور معافی مانگو مجھ سے ان سب غلطیوں کی جو تم سے سرزد ہوئی ہیں۔ جلدی کرو، بابر نے چٹکی بجاتے اسے حکم دیا تھا۔ تب لڑکی کے اندر بھی غصے بھرے جذبات پیدا ہوئے تھے کہ وہ کم ظرف اس کے ساتھ دھوکہ دہی کرتے اسے تھپڑ مارنے کے بعد بھی اس سے معافی کا طلبگار تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہوتے اس کے مقابل آئی تھی۔ کبھی نہیں، کسی صورت نہیں، جو مرضی کر لو تم۔ دلہن بنی کھڑی لڑکی کچھ دیر کے لیے ارد گرد کے ماحول سے بے پرواہ ہوئی تھی۔ اوکے، جیسے تمہاری مرضی میری جان، لیکن جب تک تم معافی نہیں مانگو گی میری طرف سے سزا کی حقدار رہو گی۔ اور آج تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں ساری رات اس برستی بارش میں کھڑے رہنا ہے۔ بابر کے الفاظ تھے یا چھوٹے چھوٹے دھماکے جو اس کے سر پر پہاڑ کی طرح گرے تھے، اور وہ آنکھیں پھاڑے منہ کھولے بابر کی طرف دیکھتی رہ گئی تھی۔ اس سے کچھ بولا نہیں گیا تھا۔ کچھ پل کو وہ ساکت ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی بابر نے وہاں سے جانا چاہا وہ چونکی اور اس نے لپکتے ہوئے بابر کا بازو دبوچا تھا۔ نہیں بابر، تم ایسا نہیں کر سکتے، مجھے اس موسم سے خوف آتا ہے۔ دیکھو، اگر تم نے ایسا کیا تو میں صبح سب کے سامنے تمہارا اصل چہرہ لے آؤں گی، اور پھر بولتے بولتے اسے چپ لگی تھی، جس پر بابر طنزیہ مسکرا دیا۔
माफ़ी मांग लो, मैं ऐसा नहीं करूँगा, या फिर सज़ा में कमी बेशी कर दूँगा। बाबर ने उसका हाथ अपने बाजू से झटका तो वो लड़खड़ाते हुए पीछे हुई, लेकिन माफ़ी मांगने पर अना ने सर उठाया तो लब सीती वहीं खड़ी हो गई, जिस पर बाबर कंधे उचकाए हुए वहाँ से निकलता चला गया। कुछ ही देर में बादलों के साथ आंधी ने भी जोर पकड़ा और आसमान से पानी बरसना शुरू हुआ, और देखते ही देखते हर तरफ जल थल होती चली गई। हर तरफ बादल बिजली की आवाज़ के साथ अब तेज़ हवा की साएं भी किसी डरावनी फिल्म का मंजर पेश करती उस लड़की पर भारी पड़ रही थी। वो कानों पर हाथ रखे ज़ोर से आंखें बंद किए थर थर कांपती बारिश में भीग रही थी। जब उसकी हिम्मत जवाब देने लगी तो उसने वहाँ से आगे बढ़ना चाहा था, लेकिन जैसे ही उसने आगे की तरफ कदम बढ़ाए, सामने ही पिलर के साथ बंधे बड़ी सी जिसामत वाले कुत्ते को देखते वो चीखते हुए पीछे की तरफ कदम बढ़ाने लगी। वो कुत्ते को शायद उसकी चीखें नागवार गुजरी थी कि वो ज़ोर ज़ोर से भौंकता खुद को आज़ाद करवाने की कोशिश करने लगा था। वो लड़की उस कुत्ते को देख रही थी, लेकिन उसके कदम पीछे की तरफ उठ रहे थे कि कुत्ते के भौंकने की आवाज़ पर पीछे गिरती चली गई। ये सब सहना उसके लिए आसान नहीं था। उसके आसाब कमज़ोर पड़े थे और वो होशो खिरत से बेगानी होती चली गई। आंखें बंद करते उसे ऐसे लगा था कि अब वो दोबारा कभी इस दुनिया में आंख नहीं खोल सकेगी। बाबर अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। घर में दौलत की रेल पेल थी। उनकी छोटी सी फैमिली एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही थी। बाबर अपनी माँ और अपने बाप दोनों का बहुत ज़्यादा लाडला था। उसके मुंह से निकली हर बात, हर फरमाइश को बिला झिझक मान लिया जाता था। बाबर के वालिद दाऊद अहमद साहब एक बहुत अच्छे इंसान थे। उनकी बीवी सायरा बेगम के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। दोनों ने अपने अपने माँ बाप की मर्ज़ी के आगे सर झुकाया था, लेकिन शादी के बाद उनके रिश्ते में मोहब्बत भी शामिल हो गई थी। बेटे के बाद सायरा बेगम को एक बेटी की ख्वाहिश थी, लेकिन वो कभी पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि बाबर की पैदाइश के वक्त कुछ पेचीदगियाँ हो जाने की वजह से वो दोबारा माँ नहीं बन सकी थी। लेकिन दाऊद साहब ने हमेशा इस मामले में उन्हें संभाला था और बाबर की सूरत में औलाद की नेमत पर शुक्रगुजारी का मशवरा देते रहे थे। सायरा बेगम भी एक मिलनसार सी नरम दिल औरत थी। उनकी ज़िंदगी अपने बेटे और शौहर के गिर्द घूमती थी। आने वाली तलखियों से अनजान वो अपने हाल से भरपूर खुशियाँ कशीद कर रही थी। उनके मुताबिक तो जैसे उनकी ज़िंदगी मुकम्मल थी और वो अपनी खुशहाल ज़िंदगी से मुतमईन दिन गुजार रही थी। एक दिन उनकी उस हंसती बसती ज़िंदगी को किसी की नज़र लग गई, और वो जो अपने शौहर पर अंधा एतमाद करती, उनकी बाहरी दुनिया से यकसर अनजान थी। उनका यही अनजानपन उनको गहरे सदमे और दुख से दो चार कर गया था, और वो किस्मत की इस काया पलट पर कोई अमल जाहिर करने से भी कासिर रही थी। एक शाम दाऊद साहब अपने मामूल के मुताबिक ऑफिस से घर आए तो अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ एक 30 साल के लगभग उम्र की औरत और एक 5 साला बच्ची भी मौजूद थी, और वो सर झुकाए लाउंज के सोफे पर बैठी सायरा बेगम से कुछ फासले पर खड़े खामोश से थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या बोले कि सायरा बेगम को कम से कम तकलीफ़ हो, जबकि सायरा बेगम तो कब से फटी फटी आंखों से उनकी तरफ देख रही थी। अभी कुछ भी वाज़ह नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उन्हें अजीब से वसवसे आने लगे थे, और वो घबराती हुई उठ खड़ी हुई थी और दाऊद साहब के सामने खड़ी होती वो बमुश्किल कुछ बोलने के लिए मुंह खोल पाई थी। दाऊद, ये कौन है और आप इन्हें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? खुद को दिल ही दिल में ढेरों तसल्लियाँ देते आखिरकार सवाल कर लिया। सायरा, ये आसिया हैं और ये इनकी बेटी मीरम। दाऊद साहब अब भी हिम्मत नहीं कर सके थे और मुबहिम सा उनका तारुफ करवाकर फिर से चुप हो गए। सायरा बेगम उनके जवाब पर मज़ीद बेचैनी का शिकार हुई। दाऊद साहब की हिचकिचाहट उनके वहमात को सच साबित कर रही थी।
ان کی سوالیہ نگاہیں اب بھی داؤد صاحب پر ٹکی تھیں، جن سے نظریں چراتے اپنے خشک پڑتے گلے کو تر کرتے آخر کار داؤد صاحب مزید بولے تھے اور اپنے لفظوں سے سائرہ بیگم کو گہرا شوق دے گئے تھے۔ آسیہ بیوہ تھی اور میرے آفس میں کام کرتی ہیں، میں نے آج ان سے نکاح کر لیا ہے۔ داؤد صاحب یہ کہتے شرمندگی سے نظریں جھکا گئے اور سائرہ بیگم کی زبان کو ان کے بولے گئے الفاظ سے جیسے کفل لگ گیا تھا۔ وہ آنکھوں میں بے یقینی لیے ساکت تو جامد کھڑی رہ گئی۔ اس وقت لاؤنج میں 4 نفوس موجود ہونے کے باوجود گہرے سناٹے کا راج تھا۔ جب وہاں داخل ہوتے بابر نے اس خاموشی میں خلل ڈالا تھا اور وہ سامنے باپ کو دیکھتا چہکتا ہوا ان سے آ کر لپٹ گیا۔ وہاں گزری قیامت سے لاپرواہ وہ باپ میں مگن ہوا تھا، ان سے چھوٹے چھوٹے سوال کرتا لاڈ پیار دکھا رہا تھا۔ جب کچھ دیر بعد اس کی نظر 2 انجان چہروں پر پڑی تو وہ خاموش ہوتا حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگا اور سوچ میں پڑ گیا کہ آج گھر میں مہمان موجود ہیں اور اس کی ماں نے تو اسے ٹوکا بھی نہیں کہ وہ انہیں سلام کرے۔ ماں کو تعجب سے گم سم کھڑے دیکھ کر خود سے ہی آج سلام میں پہل کر گیا اور دل میں اپنے عمل پر خوش بھی ہوا کہ ماں سے شاباشی ملے گی۔ لیکن بابر کے سلام کے جواب میں آسیہ کے بس لب ہی ہلے تھے، آواز سننے سے سب محروم رہے تھے۔ سائرہ بیگم زیادہ دیر وہاں اس ماحول کا حصہ بن کر نہیں رہ سکی تو تیز رفتار قدموں سے لاؤنج سے نکلتی چلی گئیں۔ ان کا رخ اپنے کمرے کی جانب تھا۔ بابا، ماما کو کیا ہوا ہے؟ بابر نے حیرانگی سے سوال کیا، کیونکہ اس نے تو جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنی ماں کو داؤد صاحب کے آفس سے آنے کے بعد ان کے آگے پیچھے ہوتے دیکھا تھا۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے مائسن، تم بھی اپنے روم میں جاؤ، میں آتا ہوں۔ داؤد صاحب نے جیسے تیسے بہلا پھسلا کر بابر کو وہاں سے بھیجا تھا، لیکن وہاں سے جاتے جاتے بابر کے معصوم سے چہرے پر شدید الجھن دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے اپنے کمرے کی طرف جاتے ایک بار پیچھے مڑتے اپنے باپ اور اس کے ساتھ کھڑی عورت اور بچی کو دیکھا تھا اور پھر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ لیکن اس کا چھوٹا سا دماغ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ کیسے مہمان ہیں جن کے آنے پر اس کی ماں خوش نہیں اور اس کا باپ بھی گم سم سا کھڑا ہے۔ بابر ایک ذہین بچہ تھا، اپنے ارد گرد واقع ہوتی تبدیلیوں کو جلد جانچ لیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے باپ کے ساتھ موجود عورت اور بچی کو مستقل اپنے گھر میں ڈیرا جماتے دیکھ کر اس کے دماغ میں بہت سے سوال اٹھے تھے، جسے پھر کچھ ہی عرصے میں ساری حقیقت اس کے سامنے کھلتی چلی گئی۔ باپ کا پیار وقت تقسیم ہوا تو اس کے دل و دماغ میں منفی اثرات مرتب ہونے لگے۔ ان کے خاندان اور بابر کے اسکول میں اس کی اسٹیپ مدر اور اسٹیپ سسٹر کو لے کر عجیب و غریب باتیں ہونے لگی، جنہیں سن کر بابر غصے سے برتاؤ کرتا، ان سے لڑنے جھگڑنے لگتا۔ بابر کی پرسکون زندگی اور اس کے ارد گرد کے لوگ جو اسے حسرت سے دیکھتے تھے اب اس پر باتیں بنانے لگے تھے۔ سائرہ بیگم نہ چاہتے ہوئے بھی اس تلخ حقیقت کو قبول کر گئی تھی، لیکن وہ بابر کو یہ سب قبول کرنے اور برداشت کرنے پر مجبور نہیں کر سکی تھی، اور وہ دن بدن باغی ہوتا جا رہا تھا۔ داؤد صاحب سے دور ہوتے ہوتے بابر ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی بہت دور ہو گیا۔ وہ باپ کا یہ عمل کسی طور قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ پہلے داؤد صاحب نے بابر کو بہت زیادہ سمجھانے، پہلے کی طرح خود کی طرف راغب کرنے کے ساتھ آسیہ اور میرم کے ساتھ بھی اس کے تعلقات بہتر بنانے کی بے حد کوشش کر رہے تھے، لیکن بابر بہت زیادہ ضدی اور ہٹ دھرم ثابت ہوا، اور اس نے داؤد صاحب کی ہر کوشش کو ناکام بناتے وہ اپنی ضد پر ڈٹا رہا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ اس کی خود سری بڑھتے دیکھ کر داؤد صاحب نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا، لیکن اصل بھونچال بابر کی زندگی میں تب آیا جب اس نے اپنی ماں کی توجہ بھی میرم کی طرف ہوتے دیکھی۔ وہ تو جیسے پاگل ہوا تھا، اسے اس لڑکی سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی، اور پھر جیسے بابر جو اس کے پاس ہونا
اور اس کی آواز سننا گوارا نہیں کرتا تھا۔ وہ نفرت میں اس کے قریب جانے لگا۔ وہ کوئی بھی ایسا موقع نہیں چھوڑتا تھا جس سے میرم کو نقصان پہنچ سکے، لیکن اسے منہ کی اس وقت کھانی پڑی جب آگے سے میرم بھی اس کے خود کو پہنچائے نقصان کا بڑھ چڑھ کر بدلا لیتی تھی۔ وہ کوئی دبو سی لڑکی نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہمیشہ بابر کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہوتی تھی۔ بابا، مجھے آپ سے کہنا تھا کہ میرم کا داخلہ میرے اسکول میں کروا دیں، وہاں میں اس کا خیال رکھوں گا، بابر نے داؤد صاحب کے پاس آتے بڑے میٹھے لہجے میں کہا۔ تو وہ حیران ہونے کے ساتھ بہت خوش بھی ہو گئے کہ بابر میں کچھ تو بدلاؤ آیا۔ انہوں نے بغیر میرم کی مرضی جانے اسے اس کی موجودہ اسکول سے ہٹواتے بابر کے اسکول میں داخل کروا دیا، جس پر میرم بوکھلا کر رہ گئی۔ اسے اپنے اسکول اور دوستوں کو نہیں چھوڑنا تھا۔ وہ بھاگتے داؤد صاحب کے پاس بات کرنے بھاگی، لیکن آگے سے اس کا ٹکراؤ بابر سے ہو گیا، جو چہرے پر ہنسی لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہٹو پیچھے، مجھے بابا سے بات کرنی ہے۔ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میرم نے بابر کو دھکا دیتے وہاں سے جانا چاہا۔ کیا بات؟ اسکول کے بارے میں؟ بابر نے تمسخر سے مسکراتے سوال کیا تو میرم ٹھٹکی تھی۔ تمہیں کیسے پتا؟ کیونکہ تمہارے اسکول تبدیل کروانے کا بابا سے کہہ کر میں نے ہی کروایا ہے کہ میں ان کی چھوٹی سی گڑیا کا وہاں بہت اچھے سے خیال رکھوں گا۔ بابر نے چہرے پر چالاکی سے اپنا کارنامہ بتایا تو میرم غصے سے بھری اس کے چہرے پر جھپٹی۔ کچھ ہی پل میں دونوں کی چیخو پکار سنتے سب وہاں اکٹھے ہو گئے تھے۔ میرم، آسیہ نے غصے سے بولتے میرم کو پکڑتے پیچھے کیا۔ بابر، یہ کیا کر رہے ہو تم دونوں؟ داؤد صاحب بابر کو بمشکل قابو کرتے بولے تھے، جو خون خوار نظروں سے میرم کو گھور رہا تھا۔ بری بات بچوں، ایسے آپس میں لڑائی نہیں کرتے۔ سائرہ بیگم نے نرمی سے ان دونوں کو ڈپٹا۔ اب انہیں خاموش دیکھتے داؤد صاحب نے گھڑی میں وقت دیکھتے بابر کو چھوڑا اور باہر کی طرف قدم بڑھائے کہ وہ کہیں جا رہے تھے۔ میرم جلدی سے ان کے پیچھے لپکی۔ بابا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ میرم بھاگتے ان کے سامنے آئی۔ ابھی وقت نہیں ہے گڑیا، واپس آ کر سنوں گا آپ کی بات۔ اللہ حافظ۔ داؤد صاحب اپنی کہتے وہاں سے جا چکے تھے۔ میرم کے چہرے پر مایوسی چھائی، لیکن پھر شام کو ان کی واپسی کا سوچتے دل کو تسلی دی کہ وہ ان کے آتے ہی بات کر لے گی اور کسی صورت بابر کے اسکول میں نہیں جائے گی۔ کیا ہوا، کر لی بات؟ ویسے بابا پورے 1 ماہ کے لیے ملک سے باہر گئے ہیں چڑیل، اب کرو 1 مہینہ ان کی واپسی کا انتظار۔ بابر اس پر دھماکہ کرتا، اس کی حالت سے لطف اٹھاتا، مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے میرم سوائے پیر پٹخنے اور غائبانہ بابر کو برا بھلا کہنے کے کچھ نہیں کر سکی تھی۔ بابر 10ویں جماعت میں تھا اور میرم 8ویں کلاس میں، اور بحالت مجبوری میرم ابھی تک اسی کے اسکول میں تھی، لیکن بابر کے جلد ہی اس اسکول سے چلے جانے کا سوچ کر وہ خوش ہو جایا کرتی تھی۔ میرم کے اس اسکول میں آنے پر یہاں بابر نے اسے بہت مشکلات کا سامنا کروایا تھا، وہیں میرم بھی کسی صورت پیچھے نہیں رہتی تھی۔ کبھی ایک دوسرے کا ہوم ورک خراب کرتے، ایک دوسرے کے لنچ باکس اور پانی کی بوٹلز کو چھپاتے، اور کبھی کوئی بڑی غلطی کرنے پر ایک دوسرے پر الزام دھرتے۔ وہ دوسرے کو سزا ملنے پر مزہ لیا کرتے تھے۔ بابر کو ہر وقت میرم کو نت نئے طریقے سے تنگ کرنے سے فرصت نہیں ملتی تھی، جس کی وجہ سے اس کے دوست بہت کم تھے، تو دوسری طرف وہ میرم کے گرد کسی کو ٹکنے نہیں دیتا تھا۔ کسی نہ کسی طرح وہ ڈرا دھمکا کر ہر نئے بننے والے میرم کے دوست کو اس سے دور کر دیا کرتا، جس پر میرم بس صبر کی گھونٹ بھر کر رہ جاتی اور پھر اس سے بدلے لینے کے بارے میں سوچنے لگتی۔ شرارت کی شروعات ہمیشہ بابر کی طرف سے ہوتی تھی، لیکن پھر جواب میں میرم بھی اسے مزہ چکھائے بغیر نہیں رہ پاتی، اور اس طرح وہ دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرنے کے باوجود ایک دوسرے سے بندھے تھے کہ انہیں کبھی بھی دوسرے کی اپنی زندگی میں کمی ہی محسوس نہیں ہوئی تھی۔
وہ نفرت ہی نفرت میں ہر وقت ایک دوسرے کے دل و دماغ پر موجود رہتے۔ بابر، وہ رہی تمہاری اسٹیپ سسٹر۔ بابر زمین پر جھکا اپنے شوز لیسز باندھ رہا تھا جب اس کے پاس کھڑے اس کے کلاس فیلو نے میرم کی طرف اس کی توجہ دلائی۔ نہیں ہے وہ میری اسٹیپ سسٹر، سمجھے؟ بابر نے ایک نظر میرم کو غصے سے دیکھتے اپنے پاس کھڑے لڑکے کو بھی تیز لہجے میں جواب دیا۔ لڑکے کو جیسے اس کے جلنے پر مزہ آیا تھا۔ تو پھر کیا ہے؟ ویسے خوبصورت ہے تمہاری اسٹیپ سسٹر۔ لڑکے کے چہرے پر کمینگی چھائی تھی۔ میں نے ایک بار کہا نا کہ نہیں ہے وہ میری اسٹیپ سسٹر، اور وہ خوبصورت بھی نہیں ہے، چڑیل ہے، پوری چڑیل۔ بابر سیدھا ہوتا ایک دم سے لڑکے کو گریبان سے پکڑتے چلا گیا، جس سے لڑکا گھبراتا جلدی سے معافی مانگتے وہاں سے 9-2-11 ہوا تھا۔ اس وقت بابر کے چہرے پر ایسے غضبناک اثرات تھے کہ وہ لڑکا ڈر کر وہاں سے بھاگا تھا۔ بابر نے پلٹتے ہوئی میرم کو دیکھنا چاہا، لیکن وہ اب وہاں سے جا چکی تھی۔ بابر نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے خود کو نارمل کرنا چاہا۔ وہ اس وقت اپنی کیفیت سمجھ نہیں سکا تھا کہ آخر اسے کس بات پر زیادہ غصہ آیا تھا، اس لڑکے کے میرم کو اس کی اسٹیپ سسٹر کہنے پر یا پھر اس لڑکے کی میرم کی تعریف کرنے پر۔ وہ بھڑکا تھا۔ فی الوقت وہ اپنا سر جھٹکتا آگے بڑھ گیا۔ میرم اس وقت اپنی ماں آسیہ کے ساتھ کچن میں تھی جب باہر چائے کی طلب میں اس کی طرف آیا، لیکن دونوں ماں بیٹی کو دیکھ کر وہ ناگواری سے وہاں سے پلٹا تھا۔ اتنا عرصہ ہو جانے کے باوجود بابر انہیں اپنے سامنے دیکھتے نفرت کا اظہار کرنا نہیں بھولتا تھا۔ آسیہ بیگم نے بابر کا سرد رویہ برداشت کرتے کئی بار اسے اپنے اچھے برتاؤ کی بدولت بدلنا چاہا تھا، لیکن اس پر کبھی بھی آسیہ کے نرم لہجے کا اثر نہیں ہوا تھا۔ لیکن آسیہ بیگم کبھی مایوس نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی بابر کی بدتمیزی پر بد دل ہوتے اسے نفرت کرنے کا سوچا تھا۔ وہ اس کی ہر غلطی اور برا رویہ درگزر کر دیا کرتی۔ اب بھی اسے بنا کچھ کہے واپس جاتے دیکھا تو پیچھے سے پکار گئی، جس پر میرم نے منہ بنایا تھا۔ اسے بابر کی اپنی ماں سے بدتمیزی کسی صورت قبول نہیں تھی۔ کچھ چاہیے تھا بابر؟ آسیہ بیگم کی نرم سی آواز سنتے بابر کے چلتے قدم رک گئے۔ چاہیے تھا، لیکن اب کچھ نہیں چاہیے، مہربانی، بابر نخوت سے جواب دیتا وہاں سے گیا، جس کے بعد میرم نے ماں کو دیکھتے نفی میں سر ہلایا تھا کہ کیا ضرورت ہے انہیں اس سے مخاطب ہونے کی۔ میرم، یہ چائے لے کر جاؤ بابر کے لیے۔ آسیہ بیگم نے چائے کا کپ میرم کی طرف بڑھایا تو وہ سنتے ہی آگے سے بت کی تھی۔ میں کبھی نہیں، کسی اور کو بھیج دیں۔ میرم نے جھٹ نفی میں سر ہلانے کے ساتھ منہ سے بھی انکار کیا۔ میرم، آسیہ بیگم کے سختی سے بلانے اور آنکھیں دکھانے پر ناچار میرم چہرے کے زاویے بگاڑتی چائے کا کپ اٹھا گئی تھی۔ میرم دستک دیتی بابر کے کمرے میں داخل ہوئی تو آگے سے بابر نے بھی اسے سامنے پا کر منہ بنایا۔ یہ لو چائے۔ میرم نے چائے کا کپ ٹیبل پر پٹختے جان چھڑائی تھی۔ مجھے نہیں پینی تمہارے ہاتھ کی بنی چائے، لے جاؤ۔ بابر نے اسے سلکھایا۔ میں بنا ہی نہ لوں تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے چائے، امی نے بنا کر بھیجی ہے، پینی ہوئی تو پی لینا۔ میرم نے طنزیہ مسکراتے کہا اور باہر کی جانب بڑھی۔ رکو ایک منٹ۔ بابر نے میرم کو روکا اور آگے بڑھتے چائے کا کپ اٹھاتے وہ واش روم کی طرف بڑھا تھا۔ میرم نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ اوقات ہے تم ماں بیٹی کی میرے سامنے، اور ہاں، یہ کپ لیتی جانا۔ واش روم سے بابر آتے ہی چائے کا خالی کپ میرم کی طرف بڑھاتے مذاق اڑاتی نظروں سے اسے دیکھتے کہنے لگا تو میرم لب بہچے خالی کپ کو گھورنے لگی۔ یقیناً وہ چائے پینے کی بجائے بیسن میں بہایا تھا۔ میرم کو بے انتہا طیش آ گیا۔ وہ دل میں بابر کا مسکراتا چہرہ نوچنے کی خواہش دل میں دباتی اس کے ہاتھ سے کپ جھپٹتی کمرے سے نکل گئی۔ میرم کو دوبارہ سے کچن میں دیکھتے اور اس کے ہاتھ میں خالی کپ دیکھ کر
आसिया को खुशी हुई थी, तो मीरम अपनी माँ की खुशी देखते उसे कुछ बता नहीं पाई थी। बाबर जल्दबाजी से सायरा बेगम के कमरे का दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ तो आगे का मंजर देखते उसका मुस्कुराता चेहरा सपाट हुआ था। वजह उनके पास बैठी मीरम थी, जो उन्हें अपनी बातों में लगाए हुए उन्हें हंसने पर मजबूर कर रही थी। आओ बाबर बेटा, सायरा बेगम ने उसे देखते ही अपने पास बुलाया था, तो बाबर संजीदगी से नजरें इधर उधर दौड़ाते ना चाहते हुए भी आगे बढ़ाया। मीरम भी उसकी मौजूदगी महसूस करते सायरा बेगम के पास से उठ खड़ी हुई। जैसे ही वो कमरे से बाहर जाने के लिए पलटी, उसी पल वहाँ बेध्यानी में आकर खड़े हुए बाबर से उसका जोरदार टकराव हुआ, जिसके नतीजे में इससे पहले कि वो बेड पर लेटी सायरा बेगम के ऊपर गिरती, बाबर उसकी गिर्द अपना हिसार कायम करता पकड़ गया था, जिससे दोनों के दरमियान नज़दीकी बढ़ी थी। उन्हें इसी तरह एक दूसरे के करीब देखकर सायरा बेगम की नज़र बदली थी और उन पर सोचों के नए डर वाह हुए थे। उनके चेहरे पर अपनी सोच पर मुस्कुराहट आई, जबकि दूसरी तरफ वो दोनों वजूद जो कुछ पल के लिए ज़िंदगी में पहली बार इतना नज़दीक आए थे, संभलते ही उन्होंने एक दूसरे को अछूत की तरह झटका। मीरम वहाँ से भागते कदमों से चली गई तो बाबर उसकी जाने पर खुश होते अपनी माँ के पास बैठा। बाबर आजकल अपनी कॉलेज की पढ़ाई मुकम्मल करते बाकी की पढ़ाई के लिए बाहर किसी मुल्क जाने का प्लान बना रहा था। दाऊद साहब ने उसकी ख्वाहिश देखते जल्द ही उसके बाहर जाने के इंतज़ाम कर दिए, लेकिन उसके जाने पर सब अफसरदा थे। सायरा बेगम और आसिया तो उसकी रवानगी के वक्त बाकायदा रो रही थी। दाऊद साहब संजीदा से उसे गले लगाए मुख्तलिफ नसीहतों से नवाज रहे थे, लेकिन उन सब में एक मीरम थी जो चेहरे पर मुकम्मल इत्मीनान और सुकून लिए बाबर को जाता देख रही थी। लेकिन जैसे ही बाबर की एक बिला इरादा सी नज़र उस पर पड़ी तो कुछ पल के लिए उस पर चिपक कर रह गई। उसे देखते ही बाबर के दिमाग में कुछ घंटे पहले हुई अपनी माँ से बहस याद आई थी। बाबर अपनी पैकिंग में मसरूफ़ था जब सायरा बेगम उसके पास आकर बैठती। कुछ पल इधर उधर की बातें करने के बाद इस बात की तरफ आई थी जब वो ख़ास तौर पर करने आई थी। उन्होंने गला खंगारते बात का आगाज़ किया। बाबर, तुम्हें मीरम कैसी लगती है? सायरा बेगम के तवक्को के ऐन मुताबिक बाबर ने मुंह बनाया था। एकदम जहर। हाथ में पकड़े कपड़े ज़ोर से बैग पर फेंकते उसने आराम से अपना ख्याल जाहिर किया था, जिस पर सायरा बेगम ने मुंह बनाया था। ऐसे तो नहीं बोलो, इतनी प्यारी बच्ची है, खूबसूरत और सबका ख्याल रखने वाली। मेरा तो दिल है उसे तुम्हारे नाम से हमेशा के लिए इसी घर में रख लूँ। बेटा, तुम अपने ख्यालात में तब्दीली तो ला कर देखो। तुम उसे अपनी बीवी की हैसियत से सोच कर तो देखो, यकीनन तुम्हें अच्छा लगेगा। सायरा बेगम का अंदाज उसे कायल करने वाला था, जिस पर बाबर उनकी बात समझने की बजाय उनके सामने अपना गुस्सा और नापसंदीदगी जाहिर करता उन्हें खामोश करवा गया। लेकिन उस वक्त मीरम पर नज़र पड़ते ही न जाने क्यों उसके दिमाग में सायरा बेगम की बातें चली आई थी। बाबर को यूं टिकटिकी बांधकर खुद को देखने पर मीरम ने उसे आंखें दिखाते सर झटकते अपने चेहरे का रुख बदला, तो बाबर भी खुद की बेख्तियारी पर लानत भेजता सफरी बैग घसीटता बाहर की जानिब बढ़ गया। बाबर के जाने के बाद से मीरम को तो जैसे खुलकर जीने का मौका मिल गया था। उसकी ज़िंदगी में रावी चैन ही चैन लिख रहा था। सायरा बेगम और आसिया से प्यार लेते, लाड उठवाते वो जैसे अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त गुजार रही थी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसकी ज़िंदगी का ये वक्त बहुत जल्द गुजर जाएगा और उसके बाद ज़िंदगी का एक भयानक रूप उसे देखना अभी बाकी था। बाबर 2 साल के लिए बैरूने मुल्क गया था और ये साल जैसे पलक झपकते गुजर गए थे। मीरम को तो ऐसा ही लगा था। आज बाबर वापस आने वाला था, जिसकी वजह से उसकी दोनों माएँ भाग भाग कर काम करती, हर एक काम में बाबर की पसंद को मद्देनज़र रख रही थी।
2 سال خوش رہنے والی، ہر فکر سے آزاد میرم آج دل میں عجیب سی بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ وہ گم سم سی ہوتی گھر میں ہوتی تیاریاں دیکھ رہی تھی۔ بیٹے کے آنے کی خوشی میں داؤد صاحب نے پارٹی رکھی تھی، تو آسیہ بیگم میرم کے کپڑے بھی نکال کر رکھتی، اسے تیار ہونے کا بول کر گئی۔ بابر گھر پارٹی شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے پہنچا تھا اور اس کے استقبال کے لیے سب گھر والے لاؤنج میں موجود تھے۔ میرم بھی پتہ نہیں کس سوچ میں وہاں کھڑی ہوئی تھی اور اب بابر کو اپنے ماں باپ سے لپٹ کر گلے ملتے دیکھ رہی تھی۔ اس کی ماں بس ایک طرف کھڑی مسکراتی، خوش ہوتی بابر پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ میرم کو اس بار بھی پوری امید تھی کہ بابر اس کی ماں کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، لیکن جب میرم نے بابر کو اپنی ماں کی طرف بڑھتے پایا تو اس کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی تھیں۔ بابر آسیہ سے گلے تو نہیں ملا تھا، لیکن ان سے سلام کہتے اپنا سر ان کے آگے ضرور جھکا گیا تھا، جس پر آسیہ بیگم نے سلام کا جواب دیتے اس کے سر پر نرمی سے ہاتھ پھیرا تھا۔ آسیہ بیگم اسی میں خوش ہو گئی تھی۔ ہیلو، میرم کے پاس سے گزرتے بابر اسے بھی مخاطب کر گیا، جو خود کب سے کھڑی تھی۔ وہ بابر میں یہ بدلاؤ دیکھتے اس قدر حیران تھی کہ کوئی جواب دینے کی بجائے بس اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ دوسری طرف اس کی محویت پر بابر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ اپنے ہینڈسم ہونے اور چارمنگ پرسنالٹی سے بخوبی واقف تھا، جو اب 2 سال میں اور زیادہ نکھر سی گئی تھی۔ پارٹی شروع ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ میرم کا اس پارٹی میں جانے کا کوئی دل نہیں تھا، لیکن پھر آسیہ بیگم کی خوشی کے لیے وہ ان کے نکالے کپڑے پہنتی، ہلکا پھلکا تیار ہوتی گھر کے لان میں چلی آئی۔ یہاں پر پارٹی کا انتظام کیا گیا تھا۔ اس پارٹی کی مین شخصیت بابر تھا، تو اسے ہاتھوں ہاتھ لیا جا رہا تھا۔ داؤد صاحب بڑھ چڑھ کر اس کا تعارف اپنے بزنس سرکل میں کروا رہے تھے، لیکن ایسے لگتا تھا جیسے وہاں موجود مردوں سے زیادہ جوان لڑکیوں کو بابر میں دلچسپی تھی۔ سبھی اس کے ارد گرد منڈلاتی پھر رہی تھی۔ بابر خود کو کہیں کا شہزادہ سمجھتا، مسلسل مسکراتے ان سے باتیں کر رہا تھا۔ میرم کوفت کا شکار ہوتی اس پر سے نظریں ہٹا گئی تھی۔ بابر بڑی مشکل سے ان لڑکیوں سے جان چھڑاتا اپنی ماں کی طرف آیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنی ماں سے کوئی بات کرتا، اس کی نظر میرم پر پڑی تھی، اور وہ پھر کچھ دیر کے لیے اپنی نظریں ہٹا نہیں سکا تھا۔ وہ جس ملک میں رہ کر آیا تھا اور جن فیشن زدہ لڑکیوں کے جھرمٹ سے نکل کر آیا تھا، میرم ان سب سے بالکل مختلف حلیے میں تھی، اور شاید لگ بھی سب سے زیادہ خوبصورت رہی تھی۔ اس بات کا بابر نے دل سے اعتراف کیا تھا۔ بابر کے آتے میرم اسے دل ہی دل میں نظر باز کا لقب دیتی وہاں سے گئی۔ میرم کی یہ نظر اندازی بابر کو بری طرح چھپی تھی۔ ہر کوئی اسے پروٹوکول دے رہا تھا، اور ایک میرم تھی جس کے مزاج نہیں مل رہے تھے۔ بابر کی انا نے سر اٹھایا تھا۔ پارٹی ختم ہو چکی تھی۔ میرم کچھ وقت گزارنے کو گھر کے پچھلے لان میں چلی آئی، جب بابر بھی کسی سے فون پر بات کرتا وہاں آیا تھا۔ میرم کو وہاں دیکھتے اس نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میرم سیدھے منہ بات کرنے کے بجائے وہاں سے مڑی تو یکدم سے اس کے دوپٹے کو پیچھے سے کھینچاؤ لگا اور وہ زمین پر گرتا چلا گیا۔ میرم نے اس کی وجہ سمجھے بغیر اپنا ہاتھ بلند کیا تھا اور پلٹتے ہوئے بابر کے چہرے پر دے مارا تھا۔ تھپڑ پڑنے پر بابر چلایا اور میرم بھی خود سے سرزد ہوئی حرکت پر ہکا بکا رہ گئی، اور پشیمان بھی، کیونکہ دوپٹہ تو وہاں ایک طرف موجود گلاب کے پودے کے کانٹے سے الجھا ہوا تھا۔ میرم بابر کی شعلے اگلتی آنکھوں سے ڈرتی وہاں سے بھاگ گئی۔ کئی دن اس کی شرمندگی اور خوف میں گزر گئے، لیکن بابر کی طرف سے خاموشی پا کر وہ نارمل ہوتی چلی گئی۔ اس کے نارمل ہونے کی ایک وجہ بابر میں بدلاؤ تھا۔ وہ آسیہ بیگم کے ساتھ بہت اچھا ہو گیا تھا۔ اس نے میرم سے تلخ کلامی بند کر دی تھی، جس پر میرم حیران ہوتے پریشان ہونے لگی، لیکن پھر یہ سوچتے خود کو پرسکون کرتی کہ اسے تو خوش ہونا چاہیے کہ بابر بدل گیا ہے، جس کی بدولت گھر کا ماحول اچھا ہو گیا ہے۔
अब सब मिलकर खुशी खुशी हंसते मुस्कुराते एक साथ बैठे थे। फिर इसी सब में बाबर ने अपनी माँ के आगे मीरम से शादी की बात कर दी, जिस पर वो बगैर उसे कुछ जताए बस अपनी खुशी में मगन होती दाऊद और आसिया से बात कर गईं। सभी बहुत खुश हुए थे और ख़ुद से ही सब कुछ फाइनल कर लिया। ये सब करते आसिया ने बस मीरम को बताया था, जिस पर वो शशतर रह गई थी। बेशक बाबर बदल गया था, लेकिन मीरम के दिल में उससे शादी का ख्याल नहीं आ सकता था। लेकिन उसके पास इनकार का कोई ठोस जवाब ना देखते आसिया ने चुप करवा दिया था। उसके बाद बाबर ने इतनी नरमी से मीरम से पेश आता रहा कि मीरम ने कई बार उससे अपने मारे गए थप्पड़ की माफ़ी मांगनी चाही, लेकिन बाबर हमेशा बात आई गई कर देता। दोनों ने मिलकर शादी की शॉपिंग की थी, जिससे दोनों को एक दूसरे को समझने का मौका मिला था। मीरम भी खुश हो गई थी कि उसे अपनी माँ को छोड़कर कहीं जाना नहीं पड़ेगा। जिंदगी जैसे ही सहल लगने लगी थी कि आसिया बहुत ज़्यादा बीमार पड़ी। उसका दिल कमज़ोर हो चुका था। उसकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं था, तो उसने एक बार अल्लाह का घर देखने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। तो उसकी ख्वाहिश देखते दाऊद साहब ने बाबर और मीरम के अलावा तीनों के लिए उम्रे का टिकट कंफर्म करवा लिया। जाने से पहले हर रस्म व रिवाज के मुताबिक उन्होंने बाबर और मीरम की शादी की थी और उनके निकाह वाले दिन की शाम को ही सऊदीया रवानगी थी। मीरम अपनी माँ के साथ जाना चाहती थी। दिल को किसी तौर पर करार नहीं था, लेकिन सब उसे समझाते रुखसत हुए थे। बाबर ने सबको इसका ख्याल रखने का यकीन दिलाया था, लेकिन उनके जाते ही मीरम की बेसकूनी और बेचैनी बढ़ी और साथ ही बाबर अपने असली रूप में मीरम के सामने आ गया। मीरम के लिए ये एक बहुत बड़ा धचका था। तब मीरम भी बाबर की धोखाधड़ी जानते, अब उसके कहने के बावजूद उससे माफ़ी मांगने को तैयार नहीं थी। लेकिन अब मीरम की गाल पर थप्पड़ मारकर अपना बदला लेने के बावजूद वो बहुत जालिम निकला था कि उसे ड्रावने मौसम में अकेला छोड़ गया था और बचाव का भी कोई तरीका नहीं छोड़ा था। मीरम बेबसी की तस्वीर बनती होश खो बैठी थी। मीरम को जो लगा था कि आज उसकी आखिरी रात है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि बाबर गुस्से और नफ़रत में भी उसे ही सोचे जा रहा था और अपना दिल पत्थर नहीं कर पाया था और उसे देखने लॉन में चला आया और फिर बेहोश पड़ी मीरम को उठाए कमरे में भागा। दिलो दिमाग में अजीब जंग छिड़ चुकी थी। दिमाग अपनी ज़िद और हठधर्मी में कह रहा था कि मीरम को इसी हालत में रहने दे, लेकिन दिल था कि मीरम को देखते तेज़ तेज़ धड़कते जा रहा था। और इस रात जालिम दिखने वाला बाबर दिल की सुनते इंतहा की नरमी बरत गया। मीरम को अगली सुबह होश आया तो खुद को आरामदेह बाबर के कमरे में देखते उसे यकीन नहीं आया कि वो जालिम सयाद उसे मरने के लिए वहीं छोड़ने के बजाय ज़िंदगी दे गया था। वो शायद इसे वक्फे वक्फे से तकलीफ़ देकर तड़पाना चाहता था। मीरम को ऐसा ही लगा था, लेकिन वो एक रात के बाद ही थक गई थी। उसने बाबर के आगे घुटने टेकने का फ़ैसला कर लिया था। वो सिनफे नाजुक बाबर जैसे ताकतवर का मुकाबला नहीं कर सकती थी। बाबर, तुम्हें मुझसे माफ़ी के अलावा और क्या चाहिए? और क्या मकसद था तुम्हारा इस झूठी शादी से? मीरम ने खुद को संभाला और तकिए से टेक लगाकर बैठ गई। वो बाबर के मुतालिक आसिया बेगम से कोई बात नहीं कर सकती थी कि वो पहले ही दिल की मरीज़ बन चुकी थी और उसके सगे वालिदैन से वो क्या ही इसकी शिकायत करती। क्यों, बड़ी जल्दी अकल ठिकाने लग गई क्या? बाबर का लहजा मजाक उड़ाता हुआ था। मीरम ने कोई जवाब नहीं दिया, उसमें हिम्मत ही नहीं बची थी। मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने गलती से तुम्हें थप्पड़ दे मारा था, और उसके अलावा। मीरम बस आंखें बंद किए आहिस्तगी से बोल रही थी। और बाबा ने जो जायदाद तुम्हारे नाम की है उसे वापस हासिल करना, क्योंकि तुम किसी तौर इस सब की हकदार नहीं हो। बाबर ने मीरम का जुमला मुकम्मल कर दिया था, जिसके बाद मीरम बस एक गहरी सांस भरती चुप हो गई। बोलने को जैसे कुछ बचा ही नहीं था।
बाबर ने बगौर उसे देखा था जो नढाल सी पड़ी थी, दिल में कहीं खींच सी पड़ी थी। अगला दिन बाबर को चौंका देने वाला था जब मीरम ने उसके आगे कुछ कागजात रखे। उसने अपनी मर्जी से अपने नाम जायदाद को बाबर के नाम कर दिया था। इतनी आसानी से अपना मकसद पूरा हो जाने पर बाबर को खुश होना चाहिए था, लेकिन वो जामिद खामोशी का शिकार होता अपने हाथ में मौजूद कागजात को देखता रहा था। बाबर ने वहाँ से जाती मीरम की पुश्त को बगौर तका और कुछ दिन पहले वाली मीरम उसे याद आई जो उसके साथ हंसती मुस्कुराने लगी थी। दिल में कहीं इस मीरम की तलब हुई तो दिल ने उसका ज़मीर जगाया था कि वो अच्छी मीरम तब बनी थी जब वो उसके साथ अच्छा था। फिर उसे बचपन से लेकर अब तक के ख्यालात से अंदाज़ा हुआ कि मीरम तो शुरू से ही अच्छी थी। बुरी वो उस वक्त बनती थी जब बाबर उसके साथ कुछ बुरा करता था, लेकिन अब की बार बाबर के उसके साथ बुरा करने के बावजूद वो अच्छी बन गई थी। पहले की तरह उसे बदला लेने का नहीं सोचा था। यही बात बाबर को उसकी तरफ मुतवज्जो कर गई और फिर बाबर ने दिलो दिमाग को एक ही राह पर चलने के लिए कायल किया और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए मीरम की तरफ रुजू किया था। जानता था अब की बार वो मुश्किल से इसका एतबार करेगी, लेकिन इस बार वो सच्चे दिल से उसकी तरफ बढ़ा तो खुद पर भरोसा था। बाबर ने मीरम की जायदाद वापस उसी के नाम करते उसका हक महर भी अदा कर दिया था, और जब बाबर ने हाथ जोड़कर गुज़िश्ता अमलों की माफ़ी मांगते एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की दरख्वास्त मीरम के सामने रखी तो मीरम का दिल पिघला था। उसे बाबर की आंखों में सच्चाई नज़र आई थी, वरना कौन था जो उसे मजबूर करता या फिर मीरम से अपना हक लेने के लिए रोकता, जिसके लिए मीरम भी रोक नहीं सकती थी। लेकिन वो उसकी रजामंदी चाह रहा था, तो मतलब हकीकी बदलाव आया था। मीरम ने अपनी मर्जी जाहिर करते मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर सर टिकाया। अल्लाह के घर में उसकी माँ की उसके हक में मांगी दुआएं रंग ले आई थी।